نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوت سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اسی سفر کو اسر معراج کہتے ہیں۔ معراج تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے کہ علماء اقوال مذکور ہے۔ معراج کے واقعہ کا اجمالی خاک کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی تھی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام کے لوگ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ قدوس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ علیہ السلام دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ ہے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اسی واقعے میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا کاملہ کہا، مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل علیہ السلام کو کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان اللہ سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ جبے حوروں سے کہہ دو کہ خوب سجن دھن کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں، ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوئی۔
میسر ہونا تو دور کی بات ہے انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پر سوز مطالعہ، بالکل صاف فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمت میں آسمانوں کی بلندی سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگا دوں تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سے مس کر دیے۔ وہ منظر بیک کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مستعدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے کہ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تاج لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت دل سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس بھی اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، قلب ہر قسم کی کنجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اسی کی دو آنکھیں ہیں جو دیکھی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح باری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے کے لیے کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایک ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے کہ جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 4 لاکھ ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانکے اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت 2 رکاب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت یہ آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اس 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود اور سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا: وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد نواب کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نمونہ دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے نامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور اور دولہا بھی نور، میزبان بھی نور مہمان بھی نور۔ نورین کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں یا یہاں بیابانوں اور ریگستانوں کے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں جا پہنچتی ہے۔ یہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براقوں سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا تھا، ستارے ماند پڑ چکے تھے، قدسی سلامی دے رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نماز مدی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفعت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود اور سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہاں واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کی جلیل القدر فرزند ہے، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عارف کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔
یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار میں ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ یہی وہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ساتواں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بین امام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فقرا تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے خند و خال سے متعلق بے شمار سمرات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ٹھیک جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تصویر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا کہ آپ کے تمام جوابات درست ہیں۔ معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ بہت سے مسلمان استغفار کرتے ہیں کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور سب کا احاطہ کیے ہوئے وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک وہ بعض آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔